السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہاؤس۔ ناظرین، شہر کراچی اصل میں مکران سے بلوچ قبائل پر مشتمل ایک چھوٹا سا مچھیروں کی بستی پر قائم ایک گاؤں کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کی پہلی حیثیت کراچی کے نام سے ہوئی تھی، جو کہ دریائے سندھ کے ڈیلٹا کے قریب تھا۔ کراچی پہلے بلوچستان میں شامل تھا۔ اصل کمیونٹی کے لوگ اب بھی کراچی پورٹ کے قریب عبداللہ نامی گاؤں میں رہتے ہیں۔ پڑوس کے علاقے اب بھی مائی کراچی کی یاد دلاتے ہیں۔ تجارتی مرکز 1700 صدی کے آخر میں کراچی کوٹ کے آباد کاروں مسقط اور خلیج فارس کے علاقے کے ساتھ ساتھ سمندر کے راستے تجارت شروع ہوئی۔ بعد میں کراچی تجارتی مرکز اور تجارت کے لیے ایک بندرگاہ کے طور پر اس میں اضافہ کر دیا گیا اور علاقہ کی ترقی اور تحفظ کے لیے ایک چھوٹا سا قلعہ بھی تعمیر کیا تھا۔ یہ قلعہ 1795 میں قلات کے خان نے سندھ کے اس حکومت کے حکمرانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ برطانوی حکومت کا کراچی پر قبضہ۔ برطانوی حکومت نے تجارتی پیغام کے طور پر اس شہر کراچی کی اہمیت کو تسلیم کر لیا تو سر چارلس نیپیر کے حکم کے تحت فروری 1843 میں برطانوی حکومت کے تحت شہر اور صوبہ سندھ پر قبضہ کر لیا گیا اور شہر برٹش انڈین امپائر کے ایک ضلع کے طور پر قبضہ کیا گیا۔ 1846 میں اس کے ارد گرد کے رہائشی علاقہ 9000 شہریوں کے لیے تھا۔ اس شہر کو ایک ہی سال میں ہیضہ کی وبا کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ایک تحفظ بورڈ اس بیماری سے حفاظت کے لیے قائم کیا گیا۔ یہ تحفظ بورڈ 1852 میں ایک میونسپل کمیشن میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ ایک بار پھر 1853 میں میونسپل کمیٹی کے طور پر اپ گریڈ کیا گیا۔ یہ قدرتی بندرگاہ برطانوی حکومت کے تحت ہلچل مچانے لگی اور ترقی کے منازل طے کرنے لگی۔ 10 دسمبر 1857 کراچی میں تعینات کی 21 ایلیمنٹری آزادی کی پہلی بھارتی جنگ میں برطانیہ کے خلاف بغاوت کی، لیکن برطانیہ منصوبہ بندی کے تحت بہت تیزی سے شہر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کیا، جو برطانیہ کے ہاتھ میں تھا۔ پہلی ٹیلی گرام سروس اور بلدیاتی نظام 1864 میں سب سے پہلے ٹیلی گرام سروس کراچی اور لندن کے درمیان ٹیلی گراف کنیکشن کی جانب سے بھیجا گیا۔ 1878 میں بھارت کے دوسرے شہروں کی مانند فریار ہال، 1865 میں فریس مارکیٹ، 1890 میں اور کراچی کو ایک ریلوے لائن کے ذریعے باقی شہریوں سے منسلک کیا گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک اسماعیلی فیملی میں کوجا خاندان میں 1876 میں شہر کراچی میں پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے اس شہر کو شہر قائد بھی کہا جاتا ہے۔ ممبئی میونسپل ایکٹ 1837 اور 1878 سندھ تک بڑھا دیا گیا اور کراچی کی شہری علاقے کو شہر میں شامل کیا گیا۔ کراچی برصغیر میں سب سے پہلے بلدیہ کا ہونے کا اعزاز اپنے پاس رکھتا ہے۔ جائیداد کے مالکان پر ہاؤس ٹیکسز جمع کرانے کے لیے بلدیہ نظام شروع کیا گیا۔ 19ویں صدی میں 1,50,000 افراد کے لیے یہ بلدیاتی سسٹم رائج کیا گیا کہ اس کی شہری آبادی ابھی اتنی ہی تھی کہ ایک میٹرو شہر کے نام پر جانا جانے لگا۔ اس میں سہولتیں عیسائیوں، فارسیوں، ہندو اور مسلمان برادری کے لیے تھی۔ اس میں ایرانی، لبنانی اور گوا کے تاجر بھی آتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ ان تمام برادری اور بیرونی تاجروں کی آمد و رفت اور ترقی کو دیکھتے ہوئے 1900 میں اس شہر کراچی میں ٹرام کا نظام قائم کیا گیا۔ اس وقت کراچی میں اس ریلوے ٹرام کی نیٹ ورک گرجا گھر، مساجد، عدالت کے گھروں، مارکیٹوں، پکی سڑکوں اور ایک شاندار بندرگاہ کے لیے مشہور تھا۔ کراچی سٹی میونسپل ایکٹ 1933 کے تحت کراچی کو بلدیہ میونسپل کارپوریشن کا درجہ دیا گیا۔ صدر اور نائب صدر کے عہدے کو ختم کر کے میئر اور نائب میئر کے عہدے متعارف کرائے گئے۔ کراچی پر مشتمل آبادی کے حساب سے 57 کونسلوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہندوؤں، فارسیوں اور مسلمانوں کی کمیونٹیز علیحدہ علیحدہ تھے۔ 1933 میں مسٹر جمشید نصیر اونجی نے صدر کے طور پر 20 سال تک اس شہر کی خدمت کے فرائض انجام دیے تھے۔ 1936 میں نو تشکیل شدہ صوبہ سندھ کا دارالحکومت قرار دیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میرا یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں اور بھی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔